میں نہیں جانتی میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی یا نہیں کروں گی، بٹ آئی ایم ریکارڈنگ دس. اگر تو اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کی ہدایت کے لیے یوٹیوب پر اپلوڈ کروانی ہوئی تو وہ کروا دیں گے. ادروائز دس از سم تھنگ آئی ایم فیلنگ رائٹ ناؤ. آئی ایم فیلنگ سو ٹائرڈ, آئی ایم فیلنگ سو بیڈ, سو امبیرس, سو ashamed. جب فلسطین والا ایشو سٹارٹ ہوا تھا آئی واز دا ون جس نے بڑے شوق سے اور بڑے جوش سے, آئی وڈ سے نوٹ شوق سے, ایک ویڈیو بنائی تھی فلسطین کے حق میں. میں آنیسٹلی نہیں جانتی تھی کیا ہو رہا تھا فلسطین میں کیا نہیں, لیکن آئی اسٹل ریممبر دا ڈیٹ, اٹ واز 7 اکتوبر 2024. اور اس کے بعد سے میرے سے جتنا ہو سکا میں نے کیا. میں ویڈیوز بناتی رہی, میں پوسٹ لگاتی رہی, میں ڈیلی بیسس پر پوسٹ کرتی رہی, میری ریچ ڈاؤن جاتی رہی, بٹ میں نے اس کو اتنا بادر نہیں کیا اور میں کرتی رہی. بٹ پھر کیا ہوا کہ زندگی میں روٹین میں کام چلنے لگ پڑے. میں نے نئے چینل بنا لیے, چیزیں ٹھیک چل رہی تھیں الحمدللہ. بٹ آج ایسے ہی بیٹھے بیٹھے جب میرے دل میں خیال آیا, ایکچولی ہوا یہ تھا کہ میں انسٹاگرام پر پوسٹ کرنے کے لیے کچھ گئی تھی, اور میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ میں انسٹاگرام پر جب کچھ پوسٹ کرنے کے لیے جاتی ہوں یا میں بہت زیادہ ٹائم انسٹاگرام پر اسپینڈ کر رہی ہوتی ہوں, ویسٹ کر رہی ہوتی ہوں, تو میرے سامنے کوئی فلسطین کی پوسٹ آ جائے نا تو میں انسٹاگرام بند کر کے سائڈ پر رکھ دیتی ہوں. تو انسٹاگرام پر فلسطین کی جو پوسٹ ہے جہاں پر مطلب ان کی شہداء کی پکچرز, ان کے روتے ہوئے کی پکچرز, بچوں کی پکچرز, ویڈیوز, تو وہ میرے لیے نا ایک الارمنگ سا پوائنٹ ہوتا ہے. مطلب مجھ سے نہیں دیکھا جاتا تو میں چھوڑ دیتی ہوں. تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یار, میں اپنی زندگی میں بہت سکھی ہوں, بہت خوش ہوں. میری زندگی میں 1000 لاکھ مسئلے صحیح, لیکن کم سے کم میری زندگی ان جیسی نہیں ہے. تو مجھے تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں وہ بندی ہوں جو گاؤں میں جانا پسند کرتی ہے, جو چھوٹے گھروں میں جا کر کچھ دن رہنا, کچھ دیر رہنا پسند کرتی ہے. اس کے پیچھے ریزن یہی ہوتی ہے کہ مجھے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے جن کو میں فور گرانٹیڈ لیتی ہوں. مجھے اس بھرے گھر کا, گاڑی کا, اس بینک بیلنس کا, اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے جو اللہ نے مجھے نوازی ہے. اور جب میں اس کو یوز کر رہی ہوتی ہوں تو میں اپنا کمپیریزن اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ کر کے کبھی کبھی برا بھی فیل کر رہی ہوتی ہوں. تو جب میں اس طرح کے کچھ کام کرتی ہوں تو بسلی فیل سو گڈ اینڈ سو ہیپی الحمدللہ. تو فلسطین کی جو پوسٹ ہوتی ہیں نا وہ مجھے ریئلائز کراتی ہیں کہ جو بھی میں اپنی زندگی میں کر رہی ہوں, میری زندگی میں کامیابیاں ہو رہی ہیں, اگر کوئی میری زندگی میں اگر کوئی خوشی آ رہی ہے, اگر کوئی سیلیبریشن آ رہی ہے, جو بھی ہو رہا ہے جس کے لیے میں پلان کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں, تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. what they are doing, what they are going through, what they are suffering. آج بھی میں ایسے ہی پوسٹ کرنے لگی. آج ابھی اس وقت ربیع الاول کا چاند نظر آیا اور میں نے ریسنٹلی ربیع الاول کی ایک ویڈیو بنائی, وہ بھی میں نے اپلوڈ کی, چاند مبارک والی. تو اس کے بعد میں وہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے انسٹاگرام پر گئی تو سامنے ایک ویڈیو میرے سامنے آئی جس میں چھوٹی سی بچی تھی, بالکل چھوٹی سی, 4-5 سال کی ہونی ہے, اور اپنا کوئی 2-2.5 سال کے بھائی کو وہ ایک پاٹ میں سے کچھ کھلا رہی تھی. اور کیونکہ میں اپنے بھائی کے ساتھ پرسنلی بہت زیادہ اٹیچ ہوں, سو آئی کین فیل دیٹ ہاؤ ڈو اٹ فیل لائک جب آپ کا بھائی بھوکا ہو اور آپ اسے کھلاؤ. میں شاید اس طرح فیل نہیں کر سکتی. اوبویسلی اللہ نہ کرے میرے بھائی کو کبھی اس طرح کی زندگی گزارنی پڑے یا کچھ بھی. ہم بہنیں نا بھائیوں کے ساتھ بڑا اٹیچ ہوتی ہیں, چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, بھائی ہوں, باپ ہوں, ہر رشتہ. وی جسٹ لو, وی فیمیلز اسپیشلی. میلز بھی ہوتے ہیں بٹ وہ اس طرح سے نا ایکسپریسو نہیں ہوتے. لڑکیاں ذرا ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہوتی ایز میلز آر. تو جب میں نے دیکھا نا میرے دل کو بہت کچھ ہوا. پھر مجھے یاد آیا کہ بگننگ والے ڈیز میں نا میں ڈیلی بیسس پر دیکھتی تھی اور میں سٹوریز لگاتی تھی, اور میں نے پرانی ویڈیوز دیکھے تو اس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ اپنا پارٹ پلے کریں, آپ روز ڈیلی بیسس پر آپ آواز اٹھائیں فلسطین کے لیے, اور جتنا آپ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس جو پلیٹ فارم ہے, جتنے آپ کے کانٹیکٹس ہیں, فالوورز ہیں, آپ ان کو بولتے رہیں. میں نے نوٹس کیا کہ یہ چیز میں بولتی تھی بٹ آہستہ آہستہ نا روٹین میں چیزیں آنے لگ گئیں کہ فلسطین کو میں ایڈ تو کرتی ہوں ابھی بھی, لیکن اتنا زیادہ نہیں کرتی. اور چیزیں پریورٹی میں آنے لگ گئی. فلسطین پریورٹی سے پیچھے چلا گیا. ایسے لگا جیسے روٹین ہو گئی ہے. جیسے اللہ معاف کرے آپ کے گھر میں جب کوئی بیماری آئے, کوئی آپ کا رشتہ دار قریبی, یا آپ کو ہی کوئی بخار وغیرہ ہو, کوئی لمبی چیز چل جائے اللہ نہ کرے, تو بگننگ میں بڑا مشکل ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, ایڈجسٹ نہیں کر پاتا. پھر اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ
آہستہ آہستہ نا ایڈجسٹ کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر وہ اس کی روٹین کا حصہ بن جاتا ہے. گھر میں کوئی بیمار ہے، نئی نئی اس کی بیماری آتی ہے تو مشکل ہوتی ہے، پھر ایسا ایسا آپ روٹین میں آ جاتے ہو. آپ، میں یہ نہیں کہوں گی پتھر دل ہو جاتے ہو، بٹ آپ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہو. پہلے وہ نئی آئی تھی، مشکل تھی، پھر آپ کو پتہ چل گیا. شاید ایسے ہی آج ہم فلسطین کے لیے بھی عادی ہو گئے. مجھے نہیں پتا جو اگر میری ویڈیو سنے گا کبھی کوئی تو وہ کیا فیل کرتا ہے یا دنیا کا فیل کرتی ہے. میں اپنی بات کر رہی ہوں. شاید میں عادی ہو گئی ہوں. میں عادی ہو گئی ہوں یہ دیکھنے کے کہ ہاں یار وہ لوگ اللہ معاف کرے شہید ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں. اوکے فائن، ٹھیک ہے، ہو رہا ہے نا، میرے پاس میں کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی، میری گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اللہ کر سکتا ہے تو اللہ نے اپنے ٹائم پہ کرنا ہے، اپنی مرضی پہ کرنا ہے. بٹ آج پتہ نہیں کیوں بیٹھے بیٹھے مجھے بہت برا فیل ہوا، اور میرا دل کیا کہ میں اس بارے میں بات کروں. میرا دل کیا کہ میں بات کروں شاید اللہ تعالیٰ سے یا کسی سے. ہر چیز کا نا ایک وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پلان کی ہوتی ہے. یہ ویڈیو ریکارڈ، ابھی اس ویڈیو کی ریکارڈنگ سے پہلے I was talking to Allah and I was saying to him, I'm saying sorry to him کہ میں پرسنلی ویسی نہیں کر پائی، ویسا کمٹ جیسا کیا تھا شاید تو ویسا نہیں کر پائی. بٹ I genuinely feel کہ یار ہمیں وہ نہیں بھولنا چاہیے. ٹھیک ہے، خوشیاں وہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے ہم پہ کہ ہمیں مل رہی ہیں، کیونکہ ہماری لائف ان کی بجائے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. پاکستان کے حالات بہت خراب تھے، لیکن کم سے کم وہ غازہ جیسے نہیں ہے، کم سے کم وہ فلسطین جیسے نہیں ہے. کم سے کم ہم اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم ہر کام کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں، ایونٹس اٹینڈ کرتے ہیں. ہم وہ نہیں سہ رہے جو وہ سہ رہے ہیں. اینڈ جینوئنلی یہ صرف ہم کہہ سکتے ہیں. ابھی جو میں نے پہلے بولا کہ I can feel how it feels like when your brother is hungry, but actually I can't feel because I never go through that کہ میرا بھائی کبھی اتنا بھوکا ہو کہ مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے اسے کھانا کہاں سے دینا ہے، یا مجھے نہیں پتا میرے ماں باپ ہیں یا نہیں، یا مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہونا ہے، میرا گھر نہیں ہے، بارش ہو رہی ہے، میں ٹینٹ میں رہ رہی ہوں، مطلب کچھ بھی تو نہیں ہے، بیماریاں ہیں وہاں پر، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے وہاں پر آپ کو. اور سب سے بڑی چیز عزتیں محفوظ نہیں ہیں. اس سے بڑی چیز مطلب کھانا پینا رہنا سونا عزت، there are lots of things they are going through. آج اس بات کو ڈسکس کرنے کا شاید میرا مقصد یہی ہے کہ ہمیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے، اور اس سے بھی بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں بیزی ہونا اور وہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ نا ہمیں شکر گزاری نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ ہماری زندگیوں میں سے یہ ایلیمنٹ مسنگ ہے. پہلے جو بھی تھا مجھے نہیں پتا، لیکن اب کم سے کم مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں شکر گزاری نہیں چھوڑنی چاہیے. ہمارے ہر پرابلم پر بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پرابلمز اتنے بڑے نہیں ہیں. اور ایک ایک جو توبہ ہے، استغفار ہے، وہ بہت زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ فلسطین والے لوگ جو ہے نا وہ ابھی بڑی مشکل میں ہیں، لیکن یقین مانے وہ قیامت کے دن بڑی آسانی میں ہوں گے. وہ سیدھے سے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولیں گے کہ ہم نے بہت کچھ سہا، لیکن اس دن ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نے کچھ بھی نہیں سہا. ہمیں تو یہاں پر کوئی وہ ختم نبوت اور اس پر کوئی ہو رہا ہو نا جلسہ، اور ہماری گاڑی، مطلب میری گاڑی کہیں پر رک جائے اور مجھے ویٹ کرنا پڑے، آنیسٹلی جھوٹ نہیں بولوں گی، مجھے برا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، راستہ بلاک کیا ہوا. ابھی کل کی بات ہے، تو ہم تو وہ مسلمان ہیں، ہم تو وہ نام کے مسلمان ہیں کہ ہمارے ساتھ تو اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. تو ہم نے تو کیا ہی جا کر بولنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم کیا کر کے آئے دنیا میں. تو وہ لوگ بڑی آسانی سے انشاءاللہ چلے جائیں گے. تو ایک تو ہمیں شکر کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ نوازا، بڑی چیزیں دی ہوئی ہیں، بہت نعمتیں دی ہوئی ہیں. اور دوسرا ہمیں توبہ کرنی ہے، سوری کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ ہم پہ اتنی آزمائشیں بھی نہیں آئی اور نہ ہی ہم اس قابل ہیں کہ ہم سہ سکیں، لیکن ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. کم سے کم میں نہیں کر پا رہی. تو I'm sorry اللہ تعالیٰ جی، I'm sorry نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، I'm sorry to every single person of Palestine, every single Muslim جو وہاں پر رہ رہا ہے، جو ہمارے اون پر وہاں پر لڑ رہا ہے نا. کبھی کبھی سوچتی ہوں، اور ایسے جیسے فرینڈ سے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، بیکاز مجھے اتنا نالج نہیں ہے اسلام کا. تو میں ایک دن اپنی فرینڈ سے بات کر رہی تھی کہ یار مطلب دے آر ڈائنگ، اور آنیسٹلی ہمیں اپنے اپنوں سے زیادہ عزیز کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ ماں باپ سے عزیز، نہ بہن بھائیوں سے عزیز.
تو میں واقعی میں بڑا حیران ہوتی ہوں کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑے، یہ کیسے لوگ ہیں جو اتنی محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں جا رہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ وہ جا نہیں سکتے، وہ جا سکتے ہیں، وہ چھوڑ کے شفٹ ہو سکتے ہیں، پر وہ نہیں ہو رہے. یہی ہمیں ویزا ملے نا امریکہ کا یا کسی اچھی کنٹری کا تو ہم لوگ بھاگ کے چلے جائیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم جائیں گے، ہم ایسے ہی مسلمان ہیں، ہم جائیں گے. شاید میں بھی چلی جاؤں. یہ میں اس طرح نہیں بتا رہی کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، پتہ نہیں اچھی ہے بری ہے میں نہیں جانتی، لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہم بے حسی یا اپنے مفاد کے اس لیول پر ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری آخرت کیا ہوگی یا ہمارا دنیا میں ہی کیا انجام ہوگا، اور ان لوگوں کا کیا ہوگا. تو ان کے ساتھ تو ہمارا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو جو دو چیزیں میں بولنا چاہتی ہوں آج وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اپنی زندگی میں شکر ایکسٹرا آرڈنری ایڈ کرنا ہے، ہر لمحے ہماری تکلیف پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا. اور دوسرا ہم نے سوری بہت زیادہ ایڈ کرنا ہے، ہم نے استغفار بہت زیادہ ایڈ کرنا ہے. اور پلیز آپ بھی کیجیے گا. میں جو بولتی ہوں کہ اپنے اون پر جو آپ کر سکتے ہیں، جتنی آواز، جتنی اویئرنیس، جتنا آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ کیجیے گا. چاہے وہ دعا ہے، چاہے وہ اسٹیٹس لگانا ہے، وہ پوسٹ لگانا ہے، وہ ویڈیوز بنا کر کرنا ہے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کیجیے گا. اور میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت سنوارے، ہمیں ہدایت دیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچائیں، ہمیں ہمارے اعمال کے لیے، ان اعمال کے لیے جو ہم نے اکیلے میں کیے، تنہائی میں کیے، ان اعمال کے لیے جو ہم سب کے سامنے کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم پہ رحم کر دیں، ہمیں بخش دیں. بے شک وہ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ سب کی آخرت بہت خوبصورت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر کے، ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جنت میں جگہ دیں گے. آمین ثم آمین. اس ویڈیو کو کائنڈلی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. آنیسٹلی مجھے نہیں پتا میں نے کیا بولا ہے، اور میں ٹرائی کروں گی کہ میں اس کو ایڈٹ نہیں کروں، بیکاز یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈائریکٹلی میرے دل سے نکلی ہیں، اور میرا ماننا جو دل سے نکلی بات ہوتی ہے نا وہ ڈائریکٹلی کسی کے دل کے ساتھ جا کے لگتی ہے. فینسی باتیں، اسکرپٹ لکھنا، یہ وہ سب میں کرتی ہوں سم ٹائمز ان مائی ویڈیوز جہاں ضرورت ہوتی ہے. اس ویڈیو میں ایسا کچھ بھی ایڈ نہیں کروں گی. یہ جیسے میں نے بولا ہے، جیسے میں نے فیل کیا، جیسے میں ابھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ ہوا تھا، اینڈ اسٹریٹ آفٹر دیٹ آئی ریکارڈ دس، اینڈ آئی وانٹ یو کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہو. اور اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل سمجھے اور میرے ذریعے ہی لوگوں تک یہ چیز پہنچائیں کہ لوگوں کی زندگی میں پازیٹیوٹی، لوگوں کی زندگی میں خیر ایڈ ہو، ہدایت ایڈ ہو. آمین ثم آمین.